ہاں جی، معاملہ تو بڑا سنگین ہے کیونکہ کووڈ کے جس قسم کے جتنے خطرناک وار اس وقت ہوئے ہیں پی ایس ایل کے اوپر، ہم لوگ حیران ہیں اور شاباش ہیں ان لوگوں پہ کہ پھر بھی یہ پی ایس ایل کا جو ٹورنامنٹ ہے چلائے جا رہے ہیں، حالانکہ بہت کنفیوژن، بہت بڑے مسائل ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پریشر ہے، آخری 3 میچز رہ گئے ہیں آج کے میچ کے بعد، اور کووڈ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اب ہر طرح سے اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بھی تفصیل میں بتاتا ہوں، لیکن ابھی ہم یہی بات کریں گے کہ کن کن لوگوں کو کووڈ ہو گیا اور کیا کیا صورتحال آگے کریٹ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کہ ایلیکس ہیل جو اسلام آباد یونائٹڈ کے جو چلے گئے تھے وہ وہاں سے واپس آ گئے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے وہ کیا بنے گا، کیسے وہ کووڈ کے اگر وہ آئسولیشن کا پیریڈ گزارتے ہیں تو پھر کیا بنے گا، اور آئسولیشن کا پیریڈ نہیں گزارتے تو پھر فائدہ کیا، وہ میچز ہی گزر گئے ہوں گے تو کیا صورتحال بنے گی، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اور یہ جو پی ایس ایل کا ٹورنامنٹ ہے کہاں کہاں پہ کیسے کیسے کتنے زیادہ پرسنٹیج پہ کہاں پہ دیکھا گیا، وہ بھی آپ کو حیران کن واقعات آپ کو بتائیں گے، تو اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے۔ یس، افغانستان کا اور جو بنگلہ دیش کا ون ڈے آج میچ ہوا پہلا، تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی ذرا سا ہم آپ کو ذکر کریں گے، لیکن ہم شروع کرتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایلیکس ہیلز کا بتاتے ہیں جو اسلام آباد یونائٹڈ کے تھے اور بڑے امپورٹنٹ آدمی تھے، آخری 3-4 میچز انہوں نے نہیں کھیلے اور پھر بھی 156.44 کے اسٹرائک ریٹ سے وہ کھیلتے رہے اور بڑا زبردست انہوں نے بڑی ہیوی کنٹریبیوشن تھی ان کی اس ٹورنامنٹ میں اسلام آباد یونائٹڈ سے، لیکن وہ شاید اس کے جو کووڈ کی آئسولیشن تو نہیں کہنا چاہیے، ببل سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ جا رہے ہیں آئی پی ایل کھیلنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا بنا، کیسی صورتحال کیا ہوا کہ وہ اسلام آباد کی جو مینجمنٹ نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا تو سارے قوانین توڑ تاڑ کے، سب کچھ توڑ تاڑ کے، سارے ببل توڑ تاڑ کے ہی ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو کم بیک اینڈ پلے فار اسلام آباد یونائٹڈ فرام ٹمارو۔ ایک میچ اسلام آباد یونائٹڈ کا اور جو کوئٹہ گلیڈیٹر کا رہ گیا۔ یہ بڑی حیران کن میں آپ کو بات بتانے والا ہوں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ پہلے ہوتا یہ کہ 4 یا 5 دن کی آئسولیشن، جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو 4 سے 5 دن کی آئسولیشن میں آپ کو رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو چیز کرتے ہیں، لیکن ایلیکس ہیل کے لیے جو قانون سارے چینج ہو گئے۔ بھاجن پی ایس ایل والوں نے کہا کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے، ان کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے جو یہ اس پہ میڈیکل ایڈوائزری کمیٹی جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کوئی بات نہیں یار، آخری 2 میچ ہے، پارٹی کر، چندہ موج کر، مستی کر، بس عجیب سی بات ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن صورتحال اس قسم کی بن گئی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا صورتحال۔ ان کو جو جب آئیں گے یہاں پہ جو فلائی کر کے آئیں گے تو ان کو الگ کمرہ دیا جائے گا، ہوٹل میں الگ رکھا جائے گا۔ نمبر 2، ان کو باقی پلیئرز کے ساتھ ملنے کی اور ڈریسنگ روم شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ان کو کھلاڑیوں میں جب وہاں پہ اکٹھے کھڑے ہوں گے تو آپس میں کمیونیکیشن کرنے کی، ذرا جپی شپی ڈالنے کی، ذرا آؤٹ ہونے پہ جو ہے اس کی میکسیمم کوشش کی جائے گی کہ ان کو جو ہے ڈسٹنس رکھا جائے۔ تو ایئرپورٹ سے جو گراؤنڈ تک، جو اسٹیڈیم تک جو ہوگا، ان کو پلیئرز کے ساتھ نہیں لایا جائے گا، وہ باقی بس پہ جائیں گے، یہ لوگ الگ اپنی گاڑی پہ، ہاں شوفر ڈرائیون کار بیٹھ کے بھائی میرا جائے گا اس میں، تو اس قسم کی مطلب لیکن ان کو جو ہے وہ جو ایک دنیا جہان کا ایس او پیز جو چل رہے ہیں، جس پہ آسٹریلیا نے جو ہے وہ اتنا زبردست، وہ کون سا تھا، وہ لان ٹینس والا تھا ہمارا بھائی، اس کو واپس بھیج دیا تھا کہ بھائی ہم قانون شنون نہیں مانتے، اگر اس نے ببل توڑا ہے، اگر اس نے وہ پورے ایس او پیز کووڈ کے نہیں برداشت کیے، تو بیچارہ ورلڈ نمبر 1 کو انہوں نے جو ہے وہ اس کو واپس بھیج دیا تھا آسٹریلیا نے۔ لیکن ایلیکس ہیل کو ہم کھلا رہے ہیں، بھجن پی ایس ایل والے کہتے ہیں ہم کھلائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ والے سارے قوانین توڑ تاڑ کے انہوں نے کہا کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے جی آئے گا اور آ کے یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھیلے گا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہم نے کھلانا ہے کیونکہ ہم میچ پھنسا ہوا ہے یار ہمارے بندے۔ اور آپ کو میں اس بات پہ بتاؤں کہ جی ٹیم ڈیوڈ جو ہے وہ ملتان سلطان کا جس نے نہیں کھیلا، وہ بھی کووڈ کا شکار ہو گیا ہوا ہے، اصل میں کووڈ کے وار کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے علاوہ وہ جو ہماری عروج ممتاز ہیں، جو بڑی اچھی ہماری کمپیئر نہیں ہیں، وہ کیا ہے، کمنٹیٹر ہیں، وہ بھی، ان کو بھی کووڈ ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ 1-2 اور پلیئرز کو بھی، 1-2 اور کمنٹیٹرز کو بھی کووڈ ہو گیا۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ پورے کے پورے کمنٹیٹر باکس میں سب لوگ گھوم رہے پھر رہے تھے، پارٹی کر رہے تھے، موج کر رہے تھے، اکٹھے بیٹھ کے چھوٹے سے ٹرک کے اندر، آپ نے دیکھا نا ٹرک کے اندر بیٹھ کے وہ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں وہاں پہ اگر 1-2 بندوں کو کووڈ ہو گیا تو باقی سب کو بھی آئسولیٹ کریں گے، انہوں نے کہا نہیں یار آئسولیٹ نہیں کرنا یار، کوئی بات نہیں، یہ ٹورنامنٹ پورا ہونے دیں، باقی دفعہ کریں جو خیر جو جیسے بھی کریں گے، کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو 2 کمنٹیٹرز کو کووڈ ہوا ہے، ان دونوں کو انہوں نے آئسولیٹ کر لیا، باقی کو انہوں نے کہا ٹیکہ لگا کے دیکھا، ٹیسٹ پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے چلو، نیگیٹو ہے تو چلو ٹھیک ہے کھیلو، تم لوگ جاؤ جا کے پارٹی کرو، تم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ان دونوں کو سائڈ پہ کر دیا، ان دونوں کو
باقی سارے کے سارے جو کمنٹیٹرز ہیں ان کو کہہ دیا کہ آپ کوئی بات نہیں، آپ خیر ہے، اس میں آخری 2-3 میچز رہ گئے ہیں، دفعہ کریں کووڈ ہو جائے، خیر ہے یار، آپ نے میچ ختم کرنا ہے، ٹورنامنٹ ختم کرنا ہے، کوئی ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال جو ہے بڑی عجیب قسم کی صورتحال چل رہی ہے، لیکن چلو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اور ابھی ہم آتے ہیں اس میں، اب ہم یہ بھی آپ کو بتا چلیں کہ پاکستان کے علاوہ سب سے زیادہ میچ جو ہے یہ پی ایس ایل کہاں دیکھا گیا، کیسے دیکھا گیا، وہ بھی آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر باقی تفصیلات کے اوپر چلتے ہیں کہ آج کا میچ کیسا تھا، کیا تھا، کچھ تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے سارا اپنا میچ چھوڑ کے، بھائی وہ انڈیا کا اور اس کے ساتھ ہو رہا تھا، ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچز ہو رہے تھے، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کی نظریں تھیں نا وہ پی ایس ایل کے اوپر تھی۔ دل کرتا ہے ان کو پی ایس ایل کے دیکھنے کے لیے، کیونکہ بھجن جو T20 کے جو چیمپئن ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں، اور وہ جو آئی سی سی کے چیمپئن ہیں، آئی سی سی کے نامینیز ہیں، بیسٹ پلیئر جو ہے اس میں، اور آئی سی سی کی طرف سے جو اناؤنس ہوا اس کے بعد جو مین پورا آئی سی سی کی طرف سے جو پلیئر آف دا ایئر اناؤنس ہوا وہ بھی پاکستانی ہے، اور جو او ڈی آئی کا پلیئر آف دا ایئر ہے وہ بھی پاکستانی ہے۔ تو سارے ادھر کھیل رہے ہیں، تو اس میں آئی پی ایل کو کیا، باقی چیزوں کسی نے دیکھنا، سب لوگ اس کی طرف متاثر تھے۔ آئی پی ایل تو ایسے بھی شروع بھی نہیں ہوا، تو ادھر ہی سارے دیکھ رہے تھے، اور انڈیا میں 61% لوگوں نے آئی پی ایل دیکھا ہے، بس پی ایس ایل دیکھا ہے، اور پی ایس ایل دیکھتے رہے، اور بڑا اہم اس کا امپیکٹ رہا ہے وہاں پہ۔ اس میں سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان میں 60% جو ہے وہ پی ایس ایل دیکھا گیا ہے، اور انگلینڈ اور آسٹریلیا میں 65% پی ایس ایل دیکھا گیا۔ ساؤتھ افریقہ والے ذرا ٹھلے رہے، انہوں نے 41% دیکھا۔ تو اتنا زیادہ امپیکٹ رہا ہے، انڈیا میں 61% دیکھا گیا ہے، ایوریج نکالتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ پی ایس ایل دیکھا، جب مانیٹر کیا گیا یار یہ لوگ کیسے کھیلتے ہیں، کب کھیلتے ہیں، کیا کھیلتے ہیں، بڑا بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی اس میں۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیچر تھا، بڑا زبردست فیچر تھا اس کے لیے۔ اس میں ابھی خیر یہ تو ایک یہ بات ہوگی، اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دے چلیں کہ جو ہمارے وہ راشد خان جو ہے وہاں پہ گئے ہیں، اور ایک طرف جو وہ کھیلیں گے نا اپنی نیشنل ڈیوٹی کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے کھیلنے گئے ہیں، تو وہ میں آپ کو تھوڑی سی اس میں بات بتا چلوں، راشد خان کی ذرا سی خوبصورت باتیں اس کی بتاؤں۔ اس میں تھا کہ فالکنر جہاں پہ وہ فانوس کے اوپر بیٹھ اور وہ ہیلمٹ مار کے سارا کچھ ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کر کے گیا اس میں، جس میں سب لوگوں نے، محمد حفیظ نے بھی بہت بولا ہے، اور شعیب اختر نے بھی بولا ہے، اور ہر بندے نے جو ہے وہ شاہد آفریدی نے بھی بولا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا، اور یہ کیوں ڈیفیم کیا، کیسے ڈیفیم کیا۔ اور اس کے بعد راشد خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی، راشد خان نے اس کے فالکنر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ راشد خان نے ایک ایسی کیا بات کر دی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے کمال ہی بات کر چھوڑی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی ہے، اور اس کا بہت پیار ہے پاکستان کے ساتھ، اور کبھی کبھی سے بھٹا بھی ہوتا ہے کہ جانے کوئی بات نہیں، بہت پیار ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو اس نے کیا بات کی، اس نے کہا ہے کہ بھائی جان اگر لاہور قلندرز والے مجھے لوئسٹ کیٹیگری پہ بھی کھلائیں گے، مجھے کم ترین پیسوں والی کیٹیگری پہ بھی کھلائیں گے، تو بھائی جان میں حاضر ہوں، میں اس نیشن کو، اس قوم کو، اس پی ایس ایل کو اور پاکستان کو سرو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہمیں لاہور قلندر لوئسٹ کیٹیگری میں بھی، جو پتہ نہیں وہ کون سا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ایمرجنگ پلیئرز والے ہوتا ہوگا لوئسٹ کیٹیگری، اس پہ بھی کھلائے گا تو میں کھیل لوں گا اس میں۔ تو ایک طرف جو ہے فالکنر کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف راشد خان جو ہے وہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کی ٹیم کے لیے اور پی ایس ایل کے لیے جو ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کی محبت کے لیے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو مطلب اتنا ڈفرینس ہے اس میں، راشد خان کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے کہ اتنا لو، اتنا پیار، اتنی خوبصورتی اور اتنی محبت اس کو یہاں پہ ملی ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اور ایک فالکنر تھا جو پتہ نہیں کیا ڈرامے بازی کر گیا، چلے چھوڑیں اس کو۔ اچھا میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے کہ افغانستان اور بنگلہ دیش کا میچ جو تھا اس میں ون ڈے تھا، اس میں تو بس بریف سے بتا کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ افغانستان نے جو ہے وہ 215 رن بنائے، 49.1 اوورز میں سارے پلیئرز آؤٹ ہو گئے بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے میچ میں، اور 48.5 اوورز میں صرف 6 وکٹوں کے نقصان میں بنگلہ دیش نے وہ سکور پورا کر لیا، اور 4 وکٹوں سے اور 7 بالوں سے جو ہے وہ یہ پہلا میچ جیت گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اچھا ہوا جیسے بھی ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج کا جو میچ تھا، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا ہوا ہے اس میں۔ ملتان سلطان جو ہے وہ آبویسلی ملتان سلطان جو ہے وہ سلطان نکلے ہیں، اور زبردست نکلے ہیں، اور اعلیٰ ترین نکلے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا پلے کیا۔ تھوڑا سا مجھے اختلاف ہوگا کیونکہ رضوان نے پھر 51 بالوں پہ 53 سکور کیا، کیونکہ ان کے جو ٹاپ آرڈر تھا وہ اچھا نہیں کر سکا۔ ٹاپ آرڈر میں رضوان خود بھی تھے، لیکن باقی پلیئرز جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ اس میں نہیں کنٹریبیوٹ کر سکے اس میں، تو تھوڑا سا ذرا ہولا سا ان کا کام رہا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اچھا تمیز کا سکور کر لیا۔ بروسو اچھا چل گئے اس میں امیر عامر
عظمت عامر عظمت یہ نئے پلیئر ہیں اس میں، وہ انہوں نے 33 اسکور کیا 20 بالوں کے اوپر، تو اس میں تو انہوں نے 160 قریب اسکور کر کے صرف 2 پلیئر آؤٹ ہوئے تو کر لیا انہوں نے، لیکن بڑا آہستہ آہستہ بڑا سلو کھیلا انہوں نے، پتہ نہیں کیا ان کا دل کر رہا تھا کہ یار باقی ٹیمیں جو ہیں وہ زیادہ کھیل لیں یا کر لیں۔ اس میں حفیظ جو ہے اس میں قابل ذکر رہے، لاہور کی طرف سے جو انہوں نے 4 اووروں میں صرف 16 رن دیے اور 1 وکٹ لی، تو اس صورتحال بن رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب بیٹنگ کی باری ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر آپ ملتان سلطان کو پکڑ سکتے ہیں تو صرف یہ پکڑ سکتے ہیں کہ پہلے بیٹنگ کرا لیں ان سے، اور تاکہ اس کے بعد ہم ان کو چیز کریں اور چیز کر کے لاہور اس کو جیت سکتا ہے، ورنہ اگر ملتان سلطان چیز کرنے کی باری میں آتا ہے تو چیز اس سے بہتر کوئی ابھی تک نہیں کر رہا، جس ٹورنامنٹ میں صرف لاہور قلندر نے اس کو ہرایا تھا تو اور کوئی نہیں اس کو ہرا سک رہا تھا۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جب لاہور قلندر کی باری آئی، فخر زمان کی ٹیم نے ان لوگوں نے بیٹنگ کرنی شروع کی، تو اس کو فخر زمان جو ہے وہ اگر ہم ٹوٹل سکور دیکھیں تو 63 سکور کیا انہوں نے 45 بالوں کے اوپر، اور اس طرح سے بڑا عجیب قسم کا تھوڑا سا رہا۔ کامران غلام کے ساتھ ایک بڑا اپسیٹ ہوا اس میں، وہ تھوڑا سا انہوں نے فخر کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ یہ تھوڑا سا میچ پھنسا لیں گے، اچھا کھیل رہے تھے، لیکن 20 بالوں پہ انہوں نے 17 رن کیے، اور فخر زمان کے ساتھ رننگ کمبینیشن میں جو ہے وہ ایک رن آؤٹ ہو گئے، رن آؤٹ ہونے کا جو ہے وہ ان کو کافی افسوس ہو، سب اٹھا کر کے انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لیکن پھر بھی بیٹ بھی مارا کہ یار یہ رن آؤٹ نہیں کرنا ہونا چاہیے تھا، جتنے کم سکور تھے 165 سکور مطلب اتنے آرام سے ہو سکتا تھا، فخر کو اتنے کوئک سنگلز جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے تھے، جس طرح سے انہوں نے کوشش کیا کہ وہ فخر کوشش کر رہے تھے کہ روٹیشن جو ہے وہ ہوتی رہے، اور روٹیشن ہوتی رہتی ہے تو بالرز فیلڈرز پہ تو سے پریشر رہتا ہے اس میں، تو خیر وہ کوئک سنگلز اور اس قسم کے خطرناک سنگلز میں آبویسلی وہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے بالنگ سائڈ کو، تو وہ شاید اس قسم سے روٹیشن موو کرتے رہنے کی وجہ سے اس طرح سے کیا، لیکن وہ جہاں ہی وہ آؤٹ ہوئے کامران غلام، اس کے بعد حفیظ ہے، اور حفیظ نے جو ہے وہ پھر 3 سٹیپ آگے لے کے تو چھکا مارنے کی، بھائی تجھے کیا ضرورت پڑی، اتنا سکور ہی نہیں ہے، آرام سے کرتا جا کھیلی جا اس میں، لیکن وہ جیسے ہی کامران غلام آؤٹ ہوئے کو 3-4 بالوں کے بعد حفیظ جو ہے وہ سٹمپ ہوئے اور رن آؤٹ اور سٹمپ، اور وہ ایک دم پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ کلیپس کر گئی، اور اس کے بعد کوئی بھی پلیئر نہیں ٹک سکا، کسی پلیئر نے بروک جو ہمارے پاس ینگسٹ تھے صاحب جنہوں نے سینچری کی تھی 22-23 سال کی عمر میں، وہ بھی کوئی 12 بالوں پہ 13 رن بنا سکے، تو بڑی ہی آڈ سچویشن ہو گئی، اور وہ لاسٹ ٹورنامنٹ کے لاسٹ میچ کے جو ہیرو بھائی تھے جنہوں نے جو شہنشاہ آفریدی ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی، اور آ کے اب لگ رہا تھا کہ جیسا سے 23 سکور آخری اوور میں وہ کر جائیں گے، سیدھے ہو جائے گا 22 سکور کر جائیں گے، اتنا کر جائیں گے، لیکن وہ بھی مطلب ایک آدھا سکور کرنے کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گئے، تو اس بار ان کی وہ بیٹنگ کا جادو اور بیٹنگ کا جلوہ جو ہے وہ نہیں چل سکا اس میں، اور بڑی عجیب سی صورتحال ہوئی اور وہ آؤٹ ہو گئے، لیکن جو دھانی ہے وہ مین آف دا میچ رہے، اور دھانی نے جو ہے وہ ملا لوٹ لیا، کیونکہ انہوں نے 4 اوور میں صرف 19 رن دے کے 3 وکٹیں جو ہے اپنے نام کی، اور بڑا زبردست جو ہے وہ سلسلہ کر لیا انہوں نے، اور دھانی جو ہے ویسے بھی بھاگتے بھوگتے شور مچاتے چیزیں کرتے دیکھتے اچھے لگتے ہیں اس میں۔ جو جی کل جو میچ ہے اس میں اسلام آباد یونائٹیڈ کا اور پشاور زلمی کا، اور کووڈ کی وجہ سے اسلام آباد یونائٹیڈ پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا چیزیں کر رہے ہیں، گم شم کر کے چپ کر کے، جو کووڈ کی کیسز بھی نہیں آئیں دے رہے، چپ بھی کر رہے ہیں، بڑا عجیب سا گمبھیر سا جو ہے وہ چیز چل رہی ہے اس میں، لیکن اللہ کرے 2-3 میچز رہ گئے ہیں، آرام سے خوشی سے ختم ہو جائیں، اور اس میں کسی ہمارے مین پلیئر کو کووڈ نہ ہو، کیونکہ ابھی ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ بہت اہم، بہت بڑی، بہت امپورٹنٹ سیریز کھیل لیا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سنا کہ پاکستان آگے ہوئی ہے، تیاریاں بھرپور ہیں، تو بھائی جان دیکھ لیں ذرا آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔